تھا نا، اس بات کو ہم اس کا جواب دینے کے لیے دوبارہ لوٹا رہے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو پہنچی تم کو تکلیف، یوم التقى الجمعان، جس دن لڑی دو جماعتیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، پس اللہ کے حکم سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ معلوم کرے وہ ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق ہیں، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور کہا گیا ان کو آؤ لڑو اللہ کی راہ میں، یا دشمن کو بگانے کے لیے یہ آ جاؤ نا۔ دشمن کو دیکھو بھائی، ایمان والے یہ لڑتے ہیں اللہ کے رستے میں، غازی بن جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں۔ جو مدینہ کے اندر رہتے ہیں، اگر وہ ان میں سے منافق ہیں تو جب کافر حملہ کریں گے، بات سمجھ لینا میری ذرا، جب کافر حملہ کریں گے مدینہ پر تو وہ تلوار چلاتے ہوئے کیا اس بات کا خیال کریں گے کہ ایمان والے بندے کو مارنا ہے، جو اوپر سے مسلمان ہے اندر سے منافق ہے انہوں نہیں مارنا، وہ سب کو ماریں گے؟ تو اگر تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتے تو کم از کم دشمن کو بگانے کے لیے تو لڑو نا۔ کم از کم اگر مسلمانوں کا ایک ملک ہو جس میں ہندو بھی رہتے ہوں، عیسائی بھی رہتے ہوں، سکھ بھی رہتے ہوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے اس پر کوئی کافر ملک حملہ کرتا ہے تو کیا بمباری کرتے وقت، بندوق چلاتے وقت، ٹینک چلاتے وقت، توپ چلاتے وقت وہ یہ خیال کریں گے کہ عیسائیوں کے گھر بچ جائے؟ بولو، سکھوں کے گھر نہیں، ہندوؤں کے گھر نہیں نا خیال کریں گے۔ تو فرمایا کہ چلو اگر اللہ کی راہ میں نہیں لڑنا، اپنا ملک بچانے کے لیے، اپنا گھر بچانے کے لیے تو لڑو نا۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہتے اگر معلوم ہوتی ہم کو لڑائی البتہ ہم تمہاری تابعداری کرتے۔ دیکھو بھائی، اوپر سے تو یہ کہتے تھے کہ ہم لڑائی سے واقف نہیں اس لیے ساتھ نہیں چلتے، یعنی جب ہم سے مشورہ کیا گیا نا تو ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ لڑائی نہ کرو، یہ بہتر ہے، تو ان نوجوانوں نے کہہ دیا کہ لڑائی کرو ہیں۔ تو گویا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھا کہ یہ لڑائی سے ناواقف ہے، اس لیے ہماری بات نہیں مانی۔ اوپر سے تو یہ کہتے تھے، لیکن اندر اندر سے یہ کہتے تھے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کا، ایک کثیر جماعت دشمنوں کافر، ان کے مقابلے میں نکلنا یہ کوئی لڑائی تو نہیں، یہ تو موت کے منہ میں جانا ہے، یہ تو موت کے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک اور مقام پر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں غالب آ گئی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے۔ بدر کی لڑائی میں دیکھ لو، مسلمان تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، اللہ کے حکم سے مسلمان غالب آ گئے۔ تو یہ کہنا کہ چھوٹی جماعت ہے
بڑی جماعت کے مقابلے میں آ گئے تو یہ کوئی لڑائی تو نہیں، یہ موت ہی موت ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ اس پر ایک لطیفہ ہے، لیکن ابھی بیان نہیں کروں گا، سبق بڑا رہتا ہے، جب سبق ختم ہو گیا تو مجھے یاد کرا دینا، میں سنا دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہتے ہیں اگر معلوم ہوتی ہم کو لڑائی ہم تمہاری تابعداری کرتے۔ فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ایمان کے لحاظ سے۔ منافق اوپر سے تو ایمان والے بنتے ہیں، لیکن اس دن باوجود اوپر سے ایمان والے بننے کے یہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے وہ بات جو نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ واللہ اعلم ما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، وقعدوا، اور خود بھی بیٹھ رہے ہیں، لو اطاعونا، اگر ہماری تابعداری کرتے، ما قتلوا، قتل نہ کیے جاتے۔ اس کی تفسیر بار بار آ چکی ہے، کئی دن اگر نہ جانتے تھے قتل نہ کیے جاتے۔ قل فادرؤوا، جواب تو کہہ، قل فادرؤوا عن انفسکم، دور کر کے دکھاؤ، عن انفسکم الموت، اپنے آپ سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہے موت نہیں آنی؟ تم کہتے ہو کہ بیٹھ جاؤ، خود بھی بیٹھ گئے، نہیں گئے لڑائی میں، تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تو مارے نہ جاتے۔ اچھا اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو دور کر کے دکھاؤ، موت تو آنی آنی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بشارت برائے شہداء، دیکھو جس کے نیچے بشارت برائے شہداء۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ خیال کرے وہ لوگ جو، اور نہ خیال کیا جائے ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے اللہ کے رستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ یہاں پر اب ایک بات کی وضاحت کرنی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے اپنے ہی مسلک کے، اپنے ہی ہمارے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے شہداء کے بارے میں کہ ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ یہ کیا ہیں، زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس، اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ تو اگر شہید زندہ ہیں تو نبی کا مرتبہ تو شہید سے بھی کیا ہے، زیادہ ہے۔ نبی کا مرتبہ تو پھر نبی زندہ کیوں نہیں؟ اگر شہید کو روزی دی جاتی ہے تو پھر نبی کو روزی کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب سن لیجئے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ آتا ہے، نکالو بھائی، جی میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک منٹ، سورہ بقرہ میں ہے یہ نا، ہاں آیت نمبر پڑھ دو نا ذرا، میں نکال لوں۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہاں جی میں کہہ رہا ہوں آیت نمبر کسی کو پتہ تو نہ پڑھ دو نا. ہاں جی ہاں آیت نمبر 154. میں یہ آیت نکالنا چاہ رہا تھا نا جی. آیت نمبر 153 ختم ہو رہی ہے جی. آیت نمبر 154 شروع ہو رہی ہے جی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور نہ کہو ان کے بارے میں جو شہید ہو جائیں اللہ کے رستے میں کہ مردہ ہیں. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تُشْعَرُونَ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم بولو تم شعور. بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر ہماری طرح زندہ ہیں تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ تم شعور نہیں رکھتے. تو واضح ہو گیا کہ جس طرح ہم زندہ ہیں اس طرح وہ زندہ نہیں. ایک جواب آ گیا, قرآن نے جواب دے دیا اس مقام پہ سورہ بقرہ میں. دوسرا جواب سن لو. حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے, دورہ حدیث جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہوگی کہ جو شہید ہیں ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ پرندے جنت میں چلتے پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر صاف معلوم ہو گیا کہ جس طرح کی ہماری زندگی ہے شہیدوں کی اس طرح کی زندگی نہیں ہے, دنیا والی زندگی نہیں ہے. جنت کے اندر زندگی ہے, عالم برزخ کے اندر زندگی ہے. سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روح کو ڈال دیا گیا ہے, چلتے پھرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, وہاں پہ پھل کھاتے ہیں جنت کے. تو بات واضح ہو گئی, وہ زندگی اور ہے, اس طرح کی زندگی کوئی نہیں. میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر پر. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل حیاتی تو ہم ہیں, اصل حیاتی تو ہم ہیں. کیوں؟ ہم پیارے پیغمبر کی وہ حیات مانتے ہیں جو اصل حیات ہے عالم برزخ والی. ٹھیک ہے, ہم اس حیات کو مانتے ہیں. اور وہ حیات کون سی ہے بولو؟ تو اصل حیاتی تو ہم ہیں, دنیا والی حیات نہیں ہے. باقی ایک بات اور میں کر دوں, اس مسئلہ کے اندر شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اس مسئلہ کے اندر شدت اختیار بولو کہ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور مماتی کہیں کہ حیاتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بالکل غلط بات ہے. جو اکابر علماء کرام ہیں پرانے اور آج کے دور میں بھی جو صحیح اہل علم ہیں وہ یہ بات نہیں کہتے, وہ یہ بات نہیں کہتے. میں مماتیوں کے حیاتی ہوں, بولو. وہ اصل حیاتی کو تو چھوڑ دو, وہ تو اور بات ہے نا, لیکن ہم کو وہ مماتی کہتے ہیں نا, مماتی اور اشاتی. لاہور کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے
حیاتی علماء کرام کا، جس کا نام ہے جامعہ اشرفیہ۔ جامعہ اشرفیہ، بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب جامعہ اشرفیہ کے نائب محتمم، میرے باپ بجا، ان کی عمر میرے شاید باپ سے بھی اب زیادہ ہوگی، چند دن پہلے ان سے مجھے ایک کام پڑا تو میں لاہور میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ میں ظہر کے وقت وہاں پر پہنچا، مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی، وہاں پر نہیں تھے، پھر میں ان کے گھر چلا گیا۔ ان کے دفتر میں جو ان کا سیکرٹری تھا اس نے کہا کہ حضرت جو ہیں وہ کراچی سے رات کو لیٹ آئے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اس وقت آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ اپنا نام اور نمبر وغیرہ لکھ دیں۔ میں نے بتایا کہ میں قاضی صاحب کا بیٹا ہوں، تو اس نے کہا جب حضرت اٹھیں گے ہم پوچھ کے ان سے آپ کو وقت بتا دیں گے، تو اس وقت آپ آ جانا۔ میں نے اپنا نام اور اپنا فون نمبر، والد صاحب کا نام لکھ دیا، پرچی وہاں پہ رکھ دی۔ اب 5 بجے مجھے فون آ گیا کہ قاضی صاحب حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب فرما رہے ہیں آج کل 6:15-20 پہ نماز ہوتی ہے، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، 20-25 دن پہلے کی، تو آپ مغرب کی نماز آ کے یہاں پڑھیں، مغرب کی نماز آ کے آپ یہاں پر پڑھیں اور مغرب کے بعد آپ کی ملاقات ہو جائے گی، مغرب کے بعد آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں کچھ دور تھا، ظاہری بات ہے کہ 1:45 ظہر کی نماز ہوئی تھی، 5 بجے تک میرے 1-2 اور کام تھے۔ میں نے کہا چلو، تو میں ایک دوست کے پاس چلا گیا، انہوں نے چائے وغیرہ منگوا لی، وہاں پہ کچھ دیر ہو گئی، وہیں پہ مجھے فون آ گیا، تو وہاں سے میں نے گاڑی چلانی شروع کی تو رش میں پھنس گیا۔ تو 5 منٹ کم 6 بجے مجھے فون آ گیا سیکرٹری کا کہ قاضی صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میرے تو 15-20 منٹ لگ جائیں گے ابھی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ہولڈ کریں۔ میں نے فون ہولڈ کیا تو انہوں نے کہا حضرت کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ اگر لیٹ ہیں تو آپ آ کے مسجد میں نماز نہ پڑھیں، آپ میرے گھر آ جائیں، وہاں پہ آپ آ کے نماز پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جامعہ اشرفیہ اس وقت پہنچا جب جماعت ہو چکی تھی اور لوگ جامعہ اشرفیہ کی مسجد سے نماز پڑھ کے بعد جماعت نکل رہے تھے، مسجد سے آگے ان کا گھر تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو اذان کو ہوئے تقریباً 10-15 منٹ اوپر ہو چکے تھے، جماعت بھی ہو چکی تھی۔ سیکرٹری اور ان کا ملازم باہر کھڑے تھے، میں نے گاڑی کھڑی کی، لاک کیا، بڑی جلدی انہوں نے کہا جی اندر آؤ جلدی، حضرت آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اندر گیا تو مصلی بچھا ہوا تھا اور پیچھے چادر بچھی ہوئی تھی، صف بنی ہوئی تھی، تو جو ہے نا مولانا فضل الرحیم صاحب وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جا کے ادب کے ساتھ سلام لیا تو انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ کا وضو ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ انہوں نے کہا جماعت کروائیں۔ کیا کہا؟ بولو، جماعت کروائیں۔ میں نے کہا حضرت میں تو کرسی پر بیٹھ کر آپ کی طرح نماز پڑھتا ہوں، مجھے بورے کی تکلیف ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے میں نے تو ابھی تک نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ آج موقع ملے گا قاضی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ گل سمجھ لگ گئی کہ نہیں؟ بلا وجہ تعصب پھیلانا، شرارتیں کرنا۔ وہ میرے باپ کی عمر کے ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، میں تو ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہوں، تو شاطی ہوں، مماتی ہوں، ان کو پتہ ہے یہ شاطی ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو اگر اشاطیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر وہ بزرگ کیوں فرما رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا؟ مستری صاحب السلام علیکم،
میں سبق پڑھا رہا میں بار بار تھوڑا فون کٹ رہا میں سبق پڑھا کے فون کراں گا. السلام علیکم. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ہم بھی مولانا زید اگلی بات کر کے بات کو مولانا زید الراشدی صاحب دامت برکاتہ بلا لیا. میری والدہ کو 1.5 سال ہوا ہے, جون کے مہینے میں وفات ہوئی ان کی. تو مولانا آئے تعزیت کرنے کے لیے, پھوڑی پر بیٹھے تو زور کی اذان ہو گئی. تو ہم مسجد میں آئے تو میں نے قاری صاحب کو کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھانی. میں نے مولانا زید الراشدی صاحب کو اس مسئلے پہ کھڑا کر دیا. ہماری ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ان کی بھی ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اس طرح کی باتیں کرنا, تعصب دینا, اس مسئلے کو ہوا دینا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. جو ہمارا موقف ہے بیان کریں, ان کا موقف ہے بیان کریں, لیکن عوام کے اندر لڑائی نہ ڈالیں. چلو جی بات ختم ہو گئی. آگے چلیے جی. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, خوش ہوتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی. توجہ کرو بھائی, جو شہید ہو کے جنت میں پہنچ چکے ہیں نا, وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کے فضل کی, اور اس بات کی بھی خوشی منا رہے ہیں وہ جو ابھی شہید نہیں ہوئے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ, خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی نہیں ملے ان کو ان کے پیچھے. ابھی وہ قیامت تک کے جو شہید آنے والے ہیں نا, ان کے لیے بھی خوشی منا رہے ہیں کہ وہ آئیں گے شہید ہو کر ہمارے ساتھ. اپنے لیے بھی خوش ہوتے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ جو شہید ہیں نہ ڈر ہوگا ان پر کوئی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے, اور بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا بدلہ ایمان والوں کا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, وہ لوگ جنہوں نے بات کو مان لیا, قبول کر لیا اللہ اور اس کے رسول کی, بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو کرہ زخم پہنچ چکے تھے, وہ لوگ جو نیکی کرنے والے تھے ان میں سے اور پرہیزگار تھے, ان کے لیے بڑا بدلہ ہے. ان لوگوں کے لیے کہا گیا ان لوگوں کو کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے جمع کیے بندے, پس ڈرو ان سے. پس زیادہ ہو گیا ان کا ایمان اور کہنے لگے کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ اور اچھا ہے کارساز. پس لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل لے کر, اور نہ پہنچی ان کو کوئی برائی, اور تابع داری کی اللہ کی رضا کی, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے. اب اس کی 2 تفسیریں ہیں, دونوں سمجھ لو جی. ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر جیسا آپ سارا پڑھ چکے ہو, پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی, پھر ایک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی, دوبارہ پھر مسلمان اکٹھے ہوئے, تو ابو سفیان اپنا لشکر لے کر وہاں سے بھاگ گیا. ابو سفیان جب بھاگا نا تو تھوڑا سا آگے گیا تو ابو سفیان کو یہ خیال آیا کہ ہم ایک شکست خوردہ فوج کو چھوڑ آئے ہیں, ہمیں دوبارہ جانا چاہیے اور ان کے بندے قتل کرنے چاہیے. اس بات کی خبر ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جو لوگ لڑائی میں شریک ہیں بے شک اگرچہ وہ زخمی ہیں وہ چلیں میرے ساتھ
تو صحابہ کرام باوجود اس کے کہ زخمی تھے انہوں نے نبی کی بات مانی، اور نبی کی بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی بات، تو قبول کر لی انہوں نے اللہ اور رسول کی بات۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کیا، اور حمراء الاسد مدینہ منورہ سے 8 میل تک یہ مقام ہے، وہاں تک گئے۔ جب ابو سفیان کو یہ پتہ چلا کہ پیارے پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے تو ابو سفیان ڈر کے پھر مکے بھاگ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ لشکر وہاں سے واپس آ گیا۔ لڑائی کوئی نہ ہوئی، لیکن ان کے وہاں پر جانے کی وجہ سے ان کو ثواب مل گیا، ان کو ثواب۔ تو یہ ہے نا، لوٹے اللہ کا فضل لے کر، حالانکہ انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، دوبارہ کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور اللہ کی رضامندی لے کر لوٹ آئے۔ ایک اس کی یہ تفسیر ہے، بات سمجھ لو۔ دوسری تفسیر، ابو سفیان نے یہ کہا کہ اگلے سال پھر بدر کے میدان میں لڑائی ہوگی۔ جب غزوہ احد سے نکلا نا تو ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال پھر غزوہ جہاں پر بدر کا معرکہ ہوا تھا ہم آئیں گے، اور بدر کے میدان کے اندر ہم تم سے مقابلہ کریں۔ اگلا سال آیا تو صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ ادھر ابو سفیان کو مکے میں خبر ہو گئی کہ وہ تو آ چکے ہیں، وہ تو آ چکے ہیں، تو ابو سفیان پر رعب طاری ہو گیا۔ تو ابو سفیان پھر آیا کوئی نہ۔ بدر کے مقام پر ایک تجارتی قافلہ آیا، اس نے وہاں پر بازار لگایا، صحابہ کرام نے وہاں پر تجارت کی اور کافی نفع کمایا۔ اس کو بدر صغری بھی کہا جاتا ہے اس واقعے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ گئے لڑنے کے لیے، لڑائی کوئی نہ ہوئی، اور تجارت کی، نفع اٹھایا، ٹھیک ہے، تجارت کے اندر۔ تو یہ آیتیں اس پر نازل ہوئیں۔ یہ دوسری تفسیر ہے کہ اللہ کا فضل، تکلیف کوئی نہ پہنچی ان کو، اللہ کی رضامندی لے کے، اللہ کا فضل لے کے واپس آ گئے۔ دونوں تفسیریں میں نے بیان کر دیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، سوائے اس کے نہیں، یہ جو شیطان ہے ڈراتا ہے تم کو اپنے دوستوں سے، بس نہ ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر ہو تم ایمان والے۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور نہ غم میں ڈالیں تجھ کو ان لوگوں کی باتیں جو آگے بڑھتے ہیں کفر میں۔ اس کے نیچے لکھو جی، تسلی برائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ولا یحزنک الذین کے نیچے، ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اس کے نیچے لکھو تسلی برائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تخویف برائے کفار، اور تخویف برائے کفار، ہو گیا جی۔ اور نہ غم میں ڈالیں تجھ کو ان لوگوں کی باتیں جو آگے بڑھتے ہیں کفر میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے میرے محبوب تسلی رکھ، یہ کافر جو باتیں کرتے ہیں یہ تجھے غم میں نہ ڈالے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک ہرگز اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ بنائے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بے شک وہ لوگ
جو خریدتے ہیں کفر کو بدلے ایمان کے ہرگز نہ بگاڑ سکے گے اللہ کا کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو کافر ہیں جو مہلت دی جا رہی ہے ان کو یہ بہتر ہے ان کے لیے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، سوائے اس کے نہیں ہم مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ وہ آگے بڑھیں گناہ میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلت والا۔ حذیفہ اب آپ کو میں بار بار سمجھا چکا ہوں، اس کو آگے رکھو، قرآن مجید پہ نظر رکھو، اگر بیٹھنا یہاں پہ تو مجھے تانگ نہ کرو، سبق پڑھانے دو، خبردار اب آپ ہی لے اور پٹی کو پکڑا آپ نے۔ اچھا جی، کافروں کو اللہ تعالیٰ مہلت تو دیتا ہے نا، مختصر سی بات ہے، تو کافر یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، دنیا میں جو انعامات دیے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہیں۔ فرمایا نہیں، ہم ان کو ڈیل دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھ جائیں، پھر ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ چھوڑے ایمان والوں کو علی ما انتم علیہ، جس حال پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمائے گا لڑائیوں میں، اور پھر ایمان والوں میں سے جو منافق ہے نا وہ لڑائی پہ نہیں جائیں گے، ایمان والے جائیں گے تے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اطلاع کرے تم کو چھپی بات پر، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ پرہیزگاری اختیار کرو بس تمہارے لیے بڑا بدلہ ہے۔ دیکھو بھائی، کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب تک پاک اور ناپاک لوگوں کو، ایمان والوں اور منافقوں کو جدا نہ کر لے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ویسے کیوں نہیں بتا دیتا ایمان والوں کو ہیں کہ یہ منافق ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ویسے کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں پر ہر ایک کو